بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی دو چار باتیں باقی ہیں۔ ایک بات جو گزشتہ کی نصیحتوں میں آئی تھی، انہی میں سے ایک بات کی وضاحت ہے۔ فرمایا جی چاہتا ہے کہ علماء میں دو چیزیں بالکل نہ ہوں، نمبر ایک کبر، نمبر دو طمع۔ اس کی وجہ سے یہ بڑی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ علماء کو امراء سے استغنا چاہیے، علماء کو امراء سے استغنا چاہیے۔ یہ لوگ ملانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، مولویوں کو، اور اس حقیر سمجھنے کا زیادہ سبب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طامع ہوتے ہیں، لالچی ہوتے علماء۔ اس سے علم اور اہل علم کی تحقیر اور حقارت ان کے دلوں میں مرکوز ہو جاتی ہے۔ علماء کو ہر وقت اس آیت کا مراقبہ رکھنا چاہیے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دین میں ضرور محبوبیت کی شان ہے، ضرور مطلوبیت کی شان ہے۔ اگر علماء اپنی وضع پر رہیں، ضرور محبوب رہیں۔ میں استغنا تو کیا، ذرا استغنا کی نقل کرتا ہوں، مگر کم فہم لوگ اس پر مجھ کو ملامت کرتے ہیں کہ سخت مزاج ہے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میں سخت نہیں ہوں، ہاں قلب میں غیرت ضرور ہے۔ اگر اس کو کوئی سختی سمجھے، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ جب یہ لوگ ملانوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو ان متکبروں کے ساتھ یہی برتاؤ کرنا مناسب ہے۔ آخر غیرت اور حیا بھی تو کوئی چیز ہے، لیکن اگر کسی کو حس ہی نہ ہو تو اس کا کیا علاج؟ اس میں دو باتیں صاف واضح ہیں کہ ایک تو عالم کے اندر تکبر نہیں ہونا کہ میں فلاں ادارے کا فارغ ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیت ہے، میں عربی میں بول سکتا ہوں، میری آواز ایسی ہے۔ کسی بھی خوبی پر ناز کرتے ہوئے متکبر بن گیا، یا اسی طرح لالچی اور حریص بن گیا۔ جس مالدار کو بھی دیکھو سلام کرنے لگے، کھڑے ہو کے مصافحہ کرنے لگے، اپنی جگہ چھوڑ کے ان کو آؤ بٹھاؤ کے اکرام اس درجے کا کرنے لگے کہ وہ ہمارا کوئی سرپرست ہے، بڑا ہے۔ جیسے ہم کو حکم ہے کہ اکرموا سیدہ قومکم یا قوموا لسیدکم، کہ اپنے قوم کے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے ان کو بھی حکم ہے کہ بھئی اپنے علماء کا اکرام کرو۔ تو مالداروں کو بھی حکم ہے علماء کا اکرام کرنے کا۔ تو اگر وہ جس درجے اکرام سے ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں گے۔ زیادہ تواضع بھی بعض مرتبہ محتاجگی بن جاتی ہے۔ ہم بظاہر یہ سوچ کر کہ بھئی ہمارے اندر تواضع ہونا چاہیے، یہ سوچ کر ہم جھک کر مل رہے ہیں، لیکن وہ ہم کو اسے محتاجگی سمجھ رہا ہے۔ تو ایک تو تکبر نہیں ہونا۔ عام طور سے تربیت سے خالی جو طبقہ رہتا ہے، اہل علم ہی کا کیوں نہ ہو، وہ بے محل، یعنی بے محل کا مطلب یہ ہے کہ تکبر تو کسی جگہ بھی محل نہیں ہوتا کہ تکبر کا محل ہے بول کے۔ ہاں بعض مرتبہ متکبر کے ساتھ تکبر سے پیش آنا یہ محل ہے تکبر کا، کہ اس کو ویسے موقع پر ویسے ہی جواب دینا چاہیے۔ لیکن اہل علم میں بھی بعض مرتبہ ایسا سنا یا دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی عالم دین سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اسے تو ٹائم نہیں دیا جاتا، انتظار کرایا جاتا، لائٹ لے لیتے، اکرام نہیں کرتے، پانی چائے بسکٹ کو نہیں پوچھتے۔ اسی کی موجودگی میں اگر کوئی چندہ دینے والا کوئی بڑی پارٹی آ گئی، فوراً مولانا وہ مولوی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر مصافحہ کر کے گرم جوشی کے ساتھ آئیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، کیا لینا چاہیں گے آپ، کب تشریف لائے، یہ سب پوچھ رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس موقع پر ایک عالم کے دل پر کیا گزرے گا کہ تمہارے دل میں اپنی برادری کی عزت نہیں ہے، تمہارے دل میں ایک مولوی کی عزت نہیں ہے جتنا ایک مالدار کی عزت ہے، صرف اس وجہ سے کہ تمہارے ادارے کو کچھ دے گا بھی تو وہ تمہاری وراثت تو شمار نہیں ہوگی، جو بھی دے گا مدرسے کا ہی ہوگا، تو تم پر تھوڑی احسان کر رہا ہو جو کچھ بھی دے کر۔
تو حسن اخلاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ بیماری بھی بعض اہل علم کے اندر دیکھی گئی ہے کہ وہ عالم کو اتنی عزت نہیں دیتے جتنا کہ چندہ دینے والے کو عزت دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی بد اخلاقی ہے۔ تو تکبر مولوی کے ساتھ برتا جاتا ہے، تواضع مالدار کے ساتھ برتا جاتا ہے۔ مولوی آیا تو انا دکھا رہے ہیں اور مالدار آیا تو تواضع دکھا رہے ہیں۔ ایسے تما بھی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ جب آدمی کسی چیز کی محتاج کی ظاہر کر دیتا نا، بھئی تمہارے پاس مال ہے، وہ مال مجھے ہونا۔ مثال کے طور پر آپ مادی چیزیں چھوڑ دو، آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کی قرات اچھی ہے، کوئی بندہ آپ کی قرات اور آواز کی بھی تعریف کرا نا، تو وہ تعریف کرنے والے کے سامنے بھی آپ نخرے دکھاتے۔ آدمی اپنی کسی بھی کمال کی طرف کوئی بھی مائل ہو رہا دیکھا تو اس کے سامنے نخرے دکھانا شروع کرتا آدمی۔ تو وہ مالدار اپنے پاس موجود مال کو اپنا کمال سمجھتا۔ اب تم جب اس کی طرف مائل ہو گئے تو تمہارے سامنے نخرے دکھا دیتا۔ اس واسطے مالداروں سے لالچ اور امید اور تکبر اپنوں سے بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، اللہ نے اب یہ پیدا کرنے کے واسطے اپنے اندر ہر وقت ایک وظیفے کے طور پر اس کا مراقبہ رکھو، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر کسی مالدار کے بارے میں سمجھ رہا ہوں، اس کی پراپرٹیاں ہیں، زمینات ہیں، فلاں ہیں، یہ سب تو اللہ ہی کا ہے، تو میں اس کو راضی کر لوں گا، اس کو کیا راضی کروں، اس کے پیچھے کیا پڑھوں، میں اس کے لیے کیا کھڑوں، رات کی تنہائی میں اس کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہوں۔ تو یہ تصور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا مراقبے کے درجے میں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ فرمائی، دین اللہ کا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی ذات اور فطرت میں ہی اللہ نے محبوبیت اور مطلوبیت رکھی ہے کہ جو عالم جتنا بڑا دیندار ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا، بندوں کا بھی محبوب ہوگا۔ جو جتنا متقی پرہیزگار ہے، جتنا دیندار ہے، وہ اللہ کا بھی اتنا ہی محبوب رہے گا، بندوں کا بھی رہے گا۔ تو اس واسطے 100% دینداری خود میں لانے کی کوشش کرو۔ تو جن مالداروں کے پیچھے آج تم بھاگ رہے ہو یا رال ٹپکا رہے ہو یا ان کے لیے بچھے جا رہے ہو، کل وہی تمہارے لیے بچھے جائیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جہاں بندہ استغنا اپناتا وہاں بظاہر سختی دکھتی، تکبر دکھتی، بے ادبی دکھتی کہ بھئی اتنے بڑا آدمی آیا تو بھی نہیں اٹھے نا، اتنا بڑا آدمی آیا تو بھی توجہ نہیں دیے۔ بظاہر دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ بھئی ان کے اندر سلیقہ نہیں، ادب نہیں ہے، لیکن اسی میں ان صاحب کی عزت بھی ہے اور دین کی حفاظت بھی ہے، ورنہ میرے اٹھنے اور اکرام کرنے کی وجہ سے وہ مجھے حقیر سمجھے گا اور میرے توسط سے علم دین کو حقیر سمجھے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لو گے کہ جو اگر کوئی آدمی پولیس میں ایس آئی ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، دوسرا کوئی آدمی اسے ملنے کے لیے جائے تو کیوں اٹھے گا اس کے پاس؟ وہ خود آگے سامنے ادب سے بیٹھ کے بات کرے گا۔ ڈگری ہے اور ڈگری کے منصب کے لحاظ سے وہ ویسے پیش آتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو ایک منصب دیا ہے، اس منصب کے حساب سے سامنے والے سے پیش آؤ۔ علماء اکرام کے کرنے کے 4 کام فرمایا، اس وقت اس تعلیم کے چند افراد میرے ذہن میں ہیں، یعنی چند کام ان کو عرض کرتا ہوں، اور وہ استقراء 4 ہیں، مطلب استقراءً 4 مطلب یعنی اندازہ جہاں تک کیا گیا اسے 4 کاموں میں ہم ایک مولوی کے کام کو تقسیم کر سکتے ہیں، ایک عالم کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1 وعظ و نصیحت، نمبر 2 تدریس، نمبر 3 امر بالمعروف خطاب خاص، نمبر 4 تصنیف۔ علماء کو ان 4 شعبوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح کے طلباء کے سامنے تو مدرس بن کر بیٹھیں، عوام کے سامنے واعظ ہوں، اور خاص مواقع میں امر بالمعروف کریں۔ خاص مواقع سے مراد کیا ہے کہ جہاں اپنا اثر ہو وہاں خطاب خاص سے نصیحت کرنا، کہ جیسے کوئی بیت ہیں، مجالس چل رہی ہیں، تو یہاں جو مجمع آیا ہے ظاہر سی بات ہے وہ شیخ کے اعتقاد میں اور تربیت اور اصلاحی کے لیے آیا ہے، تو ویسے موقع پر ہم ڈانٹ کر ناراضگی سے غصے سے بھی بولنا چاہیں بول سکتے ہیں، چونکہ وہ سنے گا، سننا اس کا فرض ہے۔ عام موقعوں پر اگر ہر جگہ امر بالمعروف مفید نہیں ہوتا، بعض دفعہ عام لوگوں کو امر بالمعروف کرنے کی وجہ سے مخالفت بڑھ جاتی ہے،
جس کا تحمل ہر ایک سے نہیں ہو سکتا. اگر کسی سے تحمل ہو سکے تو سبحان اللہ، یعنی اگر آپ عمومی خطاب میں بھی ڈانٹ کر تنبیہ کر کے بول لے پا رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. وہ امر بالمعروف کریں جس کے اندر تحمل ہے اور جس کو دوسرے بھی برداشت کر لیتے. ایسا ہوتا نا کہ بعض مرتبہ جمعہ کے بیان میں بھی آپ کوئی عنوان ایسا لیے جو عنوان وہاں کی کمیٹی کو برداشت نہیں ہوتا، صدر متولی کو برداشت نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ چھٹی کر دیتے. تو جب ویسا ہے عنوان، وہ تو ایسا انتخاب نہیں کرنا چاہیے آپ کو، چونکہ وہ خطاب خاص ہے، مخصوص افراد کو ہی بولنے کا ہے. وہ مرض متولیوں میں ہی پایا جاتا ہے، کمیٹیوں میں ہی پایا جاتا ہے، تو پھر ایسے موقع پر انہی کے سامنے بولنا چاہیے. آپ ہر کوئی بولنا شروع کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اسے برخاست کر دیتے، مسجد سے نکال دیتے، فلاں کر دیتے. اگر کسی کو ایسا ہے کہ بھئی وہ خطاب عام میں بھی خطاب خاص کی طرح تنبیہ کر لے رہا ہے اور تحمل ہے، تو پھر سبحان اللہ، حضرت تھانوی کی زبانی. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی سے تحمل ہو سکے تو سبحان اللہ. لیکن ترتیب تو وہی ہے کہ خطاب خاص افراد کے سامنے ہی ہونا. اس واسطے وقتاً فوقتاً مختلف مساجد کی کمیٹیوں کو جوڑ لینا، وقتاً فوقتاً تاجروں کو جوڑ لینا، ڈاکٹروں کو جوڑ لینا، مخصوص افراد کو جوڑ کے ان کے سامنے ان سے متعلق بات کرنا. مگر یہ ضروری ہے کہ اپنی طرف سے سختی اور درستی کا اظہار نہ کریں، بلکہ نرمی اور شفقت سے امر بالمعروف کرے. اس پر بھی مخالفت ہو تو تحمل کرے. اب ظاہر سی بات ہے ہم جیسے لوگ تو ابھی مبتدی ہیں، تو کہاں سے یہ آداب ہمارے اندر ہوں گے کہ وہ سختی نہ ہو، درستی نہ ہو. اپنانا چاہیے، اصول تو یہی ہے کہ نرمی اور شفقت سے کرے. اگر تحمل کی طاقت نہ ہو تو خطاب خاص نہ کرے، صرف خطاب عام پر اکتفا کر دے، عمومی خطاب. 3 کام تو یہ ہیں. چوتھا کام تصنیف کا ہے. علماء کو ضرورت کے موقع پر تصنیف بھی کرنا چاہیے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ سب مصنف اور واعظ بن جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت علماء میں کچھ لوگ مصنف اور واعظ بھی ہونے چاہئیں. اگر ایک قصبے میں بقدر ضرورت واعظ موجود ہوں تو دوسرے علماء پر واعظ کہنا واجب نہیں ہے، ان کو تدریس میں مشغول رہنا چاہیے. اگر واعظ کوئی نہ ہو تو مولوی صاحب کو اجازت نہیں کہ وہ صرف مدرس بن کر رہیں، بلکہ ضرورت کے موقع پر ان کو واعظ بھی کہنا چاہیے. خالی گھر سے مدرسہ، مدرسے سے گھر، اس کے علاوہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا. واعظ میں خاص اثر ہوتا ہے جس سے عوام کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے. نیز عوام کو اس سے وحشت بھی نہیں ہوتی بلکہ دلچسپی ہوتی ہے اور اس کا جلدی اثر بھی ہوتا ہے. تو مدرس کو عام طور سے واعظ بھی ہونا چاہیے. واعظ و نصیحت سے عوامی تعلق برقرار رہتا. واعظ کا فائدہ کیا بتا رہے دیکھیے. الغرض تصنیف کا نفع بھی عام نہیں، درس کا نفع تو بہت ہی خاص ہے. کتاب لکھنے کا فائدہ عام نہیں رہتا، جس کو ملتی کتاب، جو پڑھتا اسی کو معلوم ہوتا ہے لکھا ہے کتابوں میں بول کے، ویسے پڑھنے والے کتنے ہیں. دوسرا درس کا فائدہ وہ تو بہت ہی خاص ہے. 4 مکھیاں ہیں تو 4 ہی سنتے، 8واں نہیں سن سکتا، 5واں نہیں سن سکتا، تو وہ تو اور بہت خاص ہے. اور کہ ایک خاص جماعت تک محدود ہوتا. سب سے زیادہ تو نفع عام واعظ کا ہے. سب سے زیادہ نفع کس کا ہے؟ واعظ کا ہے. 1 گھنٹے میں 5-6 ہزار کو نفع ہو جاتا ہے. تو واعظ کا نفع اتم و عام و اسہل ہے، اس لیے اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. تو اب جو لوگ بولتے ہیں نا بھائی بیانات سے کیا ہوتا، اصل تو کام ہے، بیان سے کیا ہوتا ہے، تو ان کو حضرت تھانوی فرماتے ہیں واعظ کا نفع اتم، عام و اسہل ہے، اس لیے اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. اور جو وہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی بیانات سے کیا ہوتا ہے، وہ بھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بیانات کرتے، پھر اس کے بعد جو اصل مقصد ہے اس کے واسطے 10-15 منٹ ہی نکالتے. واعظ تو آپ بھی 1.5 گھنٹہ کرے، 2 گھنٹے کرے، 2.5 گھنٹے کرے، پھر اس کے بعد بول رہے بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. تو 2.5 گھنٹے کیا کر رہے تھے آپ؟ یعنی ایسا کام کر رہے تھے جس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو اس کے واسطے جب آپ اصل مقصد کی طرف توجہ دلاتے تو کچھ نہیں ہو رہا. اب وجہ یہ ہے کہ آپ بنیادی کس پہ رکھے، ایسی چیز پہ رکھے جس سے کچھ نہیں ہوتا. جب یہ سوچتے کہ بیان اہم چیز ہے، اس سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد جب آپ اصل مقصد کی طرف متوجہ کرائیں گے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. لیکن آپ جس بنیاد پر لوگوں کو بول رہے ہیں اس کی حیثیت گرا کے پھر بول رہے ہیں. یعنی کسی کا بیان طے کرنے میں بہت دیکھا جاتا کہ بھئی یہ بندہ کیسا ہے، سال لگا ہے، وقت لگا ہے، کیسا ہے، سب دیکھتے. پھر اس کے بعد بیان پورا ہو جاتا، ہو جانے کے بعد بولتے اصل وہ نہیں ہے. بول کے اصل یہ نہیں ہے تو اتنا اہمیت سے کہیں کو کرے بھئی.
وہ بھی اپنی جگہ پر اصل ہے، اس کے بعد جو ہم بول رہے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر اہم ہے۔ کسی کی اہمیت بتانے کے واسطے دوسرے کی اہمیت گھٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تک وہ اہم تھا، اس سے فائدہ ہوا، اب اس کے بعد اصل اہم کام یہ بھی ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اصل اعتدال جو سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھے نا۔ اس واسطے جن شخصیات کے نام پر بیانات ہوتے ہیں بہت اہتمام سے سوچ سوچ کے جھگڑوں کے ساتھ بیانات طے ہوتے۔ جب اصل نہیں ہے تو اس پہ جھگڑا کیوں ہو رہا؟ کسی موچی سے بھی لا کے کرا لو نا، کسی دربان سے بھی کرا لو، ہو جائے گا وہ کام۔ تو اصل کام تو بڑوں سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے علم جہاں جتنا کم ہوتا وہاں اتنی بے اعتدالی آتی جاتی۔ جتنا آدمی کے اندر، جیسے لوٹا ہے اور اس میں پانی بھی تھوڑا ہے تو اس واسطے ہلتا رہتا، ڈلتے رہتا، گر گیا تو ٹوٹ بھی جاتا، سب کچھ ہوتا، ختم بھی ہو جاتا۔ پانی جتنا جہاں زیادہ رہتا، سمندر ہے، اتنا گہرا رہتا ہو۔ تو علم جس کے اندر جتنا زیادہ رہتا اتنا گہرا رہتا۔ شور شرابے آوازیں جو ہے کنارے پہ رہتی، کیونکہ کنارے میں گہرائی نہیں رہتی، گہرائی اندر رہتی تو وہاں سکون رہتا۔ تو کسی کے شور شرابے اور پکاروں سے یہ نہیں سمجھنا کہ بہت گہرے علم والا ہے بول کے۔ شور شرابہ کناروں پہ رہتا اور گہرائی اندر رہتی، وہاں خاموشی رہتی۔ اس واسطے سمندر کی لہریں کناروں پہ رہتی ہیں، بیچ میں سمندر کی لہریں نہیں رہتی۔ اس واسطے اپنے بڑے بڑے اکابر کے بارے میں بولتے ہیں نا، اتنا سب کچھ ہو رہا، کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ جہاں جتنی گہرائی رہتی وہاں اتنا سکون رہتا۔ جو پکار لیتے رہتے ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ، مطلب ہے کہ گہرائی کو جانتا ہی نہیں، اس واسطے پکار لے رہا بولے ایسا رہتا۔ علماء کے اندر تیسری بات ہے علم کا وقار ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ بن یونس رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدثین میں سے ہیں، سیاہ ستہ میں ان کی روایات موجود ہیں۔ امام مالک، امام اوزاعی جیسے حضرات ان کے استاذ ہیں۔ اسحاق ابن راہوے جیسے حضرات ان کے شاگرد ہیں۔ ان کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے عیسیٰ بن یونس رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ان کے والد یونس خود ان کے شاگرد ہیں، یعنی باپ بیٹے کا شاگرد ہے۔ عیسیٰ بن یونس، یونس جو باپ ہیں وہ اپنے بیٹے کے پاس پڑھے، یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے۔ ان کا واقعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ہارون رشید حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو قاضی القضات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ شہر کے مشہور محدثین کو ملاقات کے لیے اس کے پاس لے کے آئیں، یعنی ہارون رشید کے پاس لے کے آئیں، چونکہ امیر المومنین ہے وہ۔ امام ابو یوسف نے تمام محدثین کو پیغام بھیجا کہ مکہ مکرمہ کے تمام محدثین جمع ہو جائیں، ہارون رشید امیر المومنین ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پر عبداللہ بن ادریس اور عیسیٰ بن یونس یہ دونوں حضرات ملاقات کے لیے تشریف نہیں لائے۔ ہارون رشید کو جب یہ معلوم ہوا کہ بھئی دونوں لوگ نہیں آئے ہیں تو ہارون رشید نے اپنے دونوں صاحبزادے امین الرشید اور مامون الرشید دونوں سے کہا کہ تم ان دونوں حضرات کے پاس جاؤ اور وہاں سے حدیثیں پڑھ کے آؤ۔ باقی تو یہاں جمع ہیں، یہاں تو حدیثیں سن ہی لیتے، ان محدثین سے بھی سننا ہے تو اس واسطے تم خود جا کے سن کے آؤ۔ تو یہ دونوں شہزادے گئے اور وہاں درخواست کی کہ بھئی ہم کو حدیثیں سننا ہے، تو بخوشی ان دونوں حضرات نے حدیث سنائی اور واپس بھیجا دیا۔ ہارون رشید شہزادوں کے آنے کے بعد خوشی اور اکرام میں 10,000 درہم چاندی کے سکے تھیلی میں رکھ کے ہدیے کے طور پر بھیجا، تو دونوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو ہارون رشید سمجھے کہ شاید کم بھیجا ہوں، بڑی شان والے ہیں تو ڈبل کر کے بھیجتے ہیں، تو اس لیے 20,000 درہم رکھ کے بھیجے۔ تو اس موقع پر عیسیٰ بن یونس رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس وہ دگنی رقم پہنچی تو کہنے لگے اگر مجھے حدیث پڑھانے کے معاوضے میں اس کمرے کی چھت کے برابر بھی سونا دے دیا جائے تو بھی میں قبول کرنے تیار نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں آپ کے پیسے کی۔ اور اس کے بعد لینے سے انکار کر دی کہ آئندہ پھر یہ پیسہ لے کے میرے سامنے نہیں آنا۔ کس کا؟ امیر المؤمنین کی طرف سے آ رہا تو واپس کر دے رہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس موقع پر ہارون رشید کے دل میں ان دونوں محدثین کی عظمت کافی بڑھ گئی کہ جو کچھ کر رہے ہیں پیسے کی لالچ میں نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وقار علم۔ علم کا وقار باقی کب رہتا ہے کہ آدمی انکار کرنا مالدار کی کہ ہدیے تحفے لینے سے، سوچ سمجھ کے بہت عرصے کے بعد لینا۔ نیا مالدار آیا اور پھر ہدیہ دینا چاہا، بولنا بھئی آپ سے پہلی ملاقات ہے ہماری، جان نہ پہچان، یہ کیسا ہدیہ؟
ہدیہ تو محبت بڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے. تو میں آپ کو اسے جانتا ہی نہیں تو محبت رکھنے کا کیا معاملہ اور محبت بڑھنے کا کیا معاملہ. 10 بار ملتے رہیے, تعلقات بڑھائیے, اس کے بعد دیکھیں گے آپ کا قبول کرنا ہے نہیں کرنا ہے. یہ 2 جملے مالدار سن لیا نا 1-2 بار تو پھر حیثیت اپنی خود بخود معلوم ہے آتی کہ ہم اپنی جگہ مالدار رہیں گے لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بولنا مولوی وہ بات کہاں بولتا. اگر کوئی MLA بھی بلا کے الیکشن کے ٹائم پہ 1000 روپے دے رہے ہوئے تو پورے امام نماز چھوڑ کے وہاں موجود رہتے کہ کسی کو بول دے کہ مؤذن صاحب کو فلاں صاحب کو کہ بھائی تم پڑھا لو, ہم جا رہے ہیں وہاں پر. کوئی بڑا مالدار دکان کی اوپننگ کرا, سب موجود ہیں. کوئی قرآن خوانی کرا, سب موجود ہیں. کوئی فاتحہ خوانی کرا, سب موجود ہیں. کچھ بھی مالدار کر لیا اور بلا لیا تو سب موجود ہو گئے. حتیٰ کہ ہمیں افسوس ہوا اس واقعے کو سننے کے بعد کہ ایک مالدار گھرانے کی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی میں مولوی حضرات کو جب بلایا گیا تو اس میں سے ایک مولانا صاحب جو عمر میں بھی بڑے ہیں اس بات پر جھگڑا کرنے لگے دوسرے مولویوں سے کہ وہی وہاں پر ایک ہے خطبہ, ایک ہے نکاح, ایک ہے بیان, ایک ہے فلاں, اس میں سے آخر میں دعا میری ہونا, اس پہ جھگڑا ہونے لگا. کیونکہ جو امور تقسیم ہے ہر امر پر آپ کو ہدیہ ملنے والا ہے. تو دعا میں ہم تھوڑا گن گن کے ان کے لیے کر سکتے ہیں. بڑے ہدیے کی توقع اور امید لگائی جا سکتی ہے کہ ہمارے لیے یہ مانگے, یہ دعا کرے, وہ دعا کرے. پورے مجمع میں رو کے دعا کرے. نکاح کے بیان میں رو کے دعا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. خوشی کا موقع ہے, کہیں کو رو رہے بھائی نارمل دعا کرو, اللہ ویسے بھی سن لیتا ہے. غم کے موقع کی دعا روتے ہوئے کرو, سمجھ میں آتی ہے بات. نکاح کے موقع کی دعا رو کے کرنے کا کیا مطلب رہتا. مطلب اب آنسوؤں کی بھی تجارت ہونے لگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسوں بھی بکنے لگے ہیں. تو اب دیکھو اس مالدار کو ایسے دعا پر یا ایسے خطبے پر 10,000 بھی دے دے, 15,000 دے دے, 25 نے 50, 1,00,000 روپے بھی دے دے, اس کو کیا فرق پڑتا. اس کے پاس سود کا بھی پیسہ رہتا, انٹرسٹ کا بھی رہتا, لوٹ مار کا بھی رہتا, سب رہتا. اس میں سے 1,00,000 روپے پھینک دیا, کیا جائے گا اس کو. لیکن جو عزت تمہاری گئی ہے اس عمل کی وجہ سے, وہ عزت پھر 1,00,000 روپے دے کے واپس لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. اس واسطے علماء کے اندر علم کا وقار رہنا چاہیے کہ بھئی زیادہ جھکنا, زیادہ ملنا, فلاں کرنا. استغنا اور تکبر دونوں کے درمیان حد فاصل ہے, دونوں کے کنارے ملے ہوئے ہیں. بعض مرتبہ استغنا کو نہیں سمجھا تو آدمی متکبر ہو جاتا, تکبر کو نہیں سمجھا تو پھر استغنا بھی نہیں برت سکتا. تو استغنا کو بھی سمجھنا اور کبر کی قباحت کو بھی سمجھنا, تب جا کے مستغنی رہے, متکبر نہ رہے, یہ ہو سکتا ہے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بھائی اہل اللہ کی صحبت میں رہو, دیکھو کہ وہ کیسے مالداروں کے ساتھ پیش آتے ہیں, ان کے دل میں مال کی محبت کس درجے ہے, وہ آنے والے کا اکرام کس درجے کرتے ہیں. اس سے خود بخود سمجھ میں آتا. زیادہ جھکنا, زیادہ اکرام, زیادہ ایسا کہ بھئی یہ شیخ نہیں ہے بلکہ مالدار, آنے والا مالدار ان کا شیخ ہے, ان کے مرید ہیں, یہ روحانیت میں شیخ ہیں, یہ دولت میں شیخ ہیں. تو اس واسطے جب روحانیت کا معاملہ آتا تو انہوں شیخ بن کے بیٹھتے, جب دولت کا مسئلہ آتا تو مرید بن کے بیٹھ جاتے. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. دراصل یہ سب چیزیں ہمارے اکابر اور اسلاف کے پاس پڑھنے کے زمانے سے ہی تھیں. ان کو الگ سے یہ سب چیزیں بتانے سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وجہ یہ تھی کہ وہ جن کے پاس پڑھتے تھے وہ لوگ ویسے تھے, اپنے اساتذہ کو اس درجے استغنا کرتے دیکھا. چنانچہ آپ دیکھو کہ 10 بار سنے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں میں پیسے ڈال کے چلا گیا بندہ, تو جو وہ منظر دیکھے ہوں گے وہ شاگرد لالچی پیدا ہوں گے. حضرت نانوتوی کی جوتیوں میں پیسہ دیکھنے والے شاگرد لالچی رہیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے استاذ کی جوتیوں میں ہم نے پیسے دیکھے ہیں تو ہم کہیں کہ ویسے لالچی بنتے. تو ہم کو بھی ویسے ہی رہنا چاہیے کہ ہم اگر اپنی بعد والی جنریشن کو صحیح سبق دینا چاہ رہے ہیں تو ہم ویسے مستغنی رہنا. اب حال کیا ہے کہ ہر کوئی بولے بھائی اب ویسے لوگ کہاں ہیں, بھائی اب ویسے کہاں ہیں, اب ویسے کہاں ہیں بول کے, ویسے نہیں ہے نا, تو پھر ایسے گھٹیا بھی کہیں بن رہے, پھر ایسے ملے گا تمہارے کو ہمارے اسلاف میں جان جیسے تم بن رہے. اس شان والے تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے بھائی, لیکن جس حیثیت والے تم بنتے جا رہے ہو اس حیثیت والے ملے کیا اپنے اسلاف میں تمہارے, تو پھر کیوں ایسے بن رہے. تو اس واسطے ان بزرگوں کی نصیحتوں کو اپنی ذات کے لیے مخاطب بنا کر اب سننا اور اس پر آنے کی کوشش کرنا.